میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں اسٹریٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس وقت میں ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی کی گئی. انتقامی کارروائی یا پولیٹیکل اسیسنیشن یا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا بھی قتل عام ہوا. جو 5 سال کی نااہلی تھی وہ ختم. اسی طرح ہے، وہ ختم نہیں ہوئی. گھٹیا ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ ان کے خلاف ٹرولنگ کی جائے، ان کے متعلق بات کی جائے، اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ کبھی نہیں ہوا. عمران خان صاحب تو ہمیشہ اسی طرح کی بات کرتے رہے ہیں، دکھاتے کچھ رہے ہیں اور کرتے کچھ رہے ہیں. سائفر گم ہو گیا سر، اس پہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ سائفر کا مسئلہ جو ہے وہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے کہ امریکہ میں بھی اسی طرح کے مسائل چل رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف، اور وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت ماہر قانون اشتر وصاف صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ سر عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں کیا دیکھتے ہیں آپ کہ ایک دم سزا معطل ہو گئی؟ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا. نواز شریف اور عمران خان میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ ان سزاؤں میں؟ وہ بہت فرق ہے جی. میاں نواز شریف کی جو سزا تھی وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آرکسٹریٹڈ تھی، اور کس طریقے سے جو جج صاحب ہیں انہوں نے بھی، اللہ ان کو مغفرت کرے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ان کے اوپر پریشر تھا اور ان کو بلا کے کہا گیا کہ ان کو سزا دی جائے. عمران خان کی جو سزا ہے وہ بالکل مختلف نوعیت کی ہے. یہاں پہ تو عمران خان جو ہے وہ خود اس میں مدعی تھا ان کے معاملات میں، جبکہ یہاں پہ گورنمنٹ تو اس میں تھی ہی نہیں. اور یہ معاملہ تھا ایک ایسے ریفرنس کا جو کہ اسپیکر صاحب نے بھیجا تھا، اور اسپیکر صاحب نے بھیجا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ دیا اور اس فیصلے میں ان کی نااہلی ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں گیا، کرمنل کورٹ میں، اور وہاں سے ان کو سزا ہوئی، وہاں سے بھی نااہلی ہوئی. تو بہت فرق ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب چیئرمین کے طور پہ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں؟ ان کی آئینی پوزیشن جو پارٹی کی طرف سے تھی وہ بحال ہو گئی ہے، مطلب اس پہ کوئی اب ریسٹرکشن نہیں رہی؟ نہیں 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 دو مختلف باتیں ہیں. چیئرمین کے طور پہ تو الیکشن کمیشن نے ان کو ہٹایا بھی نہیں تھا، تو وہ ایشو نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خود الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. جو 5 سال کی نااہلی تھی وہ ختم. اسی طرح ہے، وہ ختم نہیں ہوئی. وہ جو سزا ہے ان کی قید کی وہ معطل ہوئی ہے. جو فیصلہ ہے اس کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کنوکشن اور اس کنوکشن کی بنیاد پہ سینٹنس. تو سینٹنس، اور مانگا بھی یہی تھا، ان کے وکلاء نے کہا تھا کہ ان کے سینٹنس کو سسپینڈ کر دیا جائے. کورٹ نے بڑی سرعت سے، بڑی تیزی سے کچھ ہی دنوں میں معاملے کو کر کے، اور سپریم کورٹ کا بھی منشا یہی تھا کہ فیصلہ جلدی کر دیا جائے، تو فیصلہ جلدی ہی ہوا ہے. جج دلاور نے ایک فیصلہ سنایا اور اس میں سپریم کورٹ کے کچھ ججز کو وہ فیصلہ پسند نہیں آیا. لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لوگوں نے اس کے فیصلے کو معطل کر دیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کا مورال جو ہے ڈاؤن ہوا ہے اس سے، یا جوڈیشری کا مورال جو ہے وہ نہ ڈاؤن ہوتا ہے نہ اپ ہوتا ہے. ان کا جو مورال ہے وہ اس کا سارا سلسلہ اور دار و مدار ان کی اپنی ذات ہوتی ہے. دوسرا، انہوں نے جو حلف لیا ہوتا ہے اس کی پاسداری ان کو کرنا ہوتی ہے. تیسرا، یہ جو گھٹیا ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ ان کے خلاف ٹرولنگ کی جائے، ان کے متعلق بات کی جائے، اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ کبھی نہیں ہوا. اور یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان دونوں نے بڑی جو ہے حوصلہ مندی دکھائی، بڑا انہوں نے صبر اور تحمل دکھایا. ورنہ وہ کہتے کہ ہم یہ کیس نہیں سنیں گے. اگر ایسا ہوتا تو پھر 10 15 20 دن اور التوا میں کیس جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے اس ٹرولنگ کا اور ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں لیا. سائفر والے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ لوگوں میں بڑا ابہام پایا جاتا ہے. سائفر میں عمران خان صاحب نے ایک پیج لہرایا، اور کچھ لوگ جو ہیں جو مسلم لیگ نون کے فیورٹ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور عمران خان بڑی سچائی سے جو ہے اس کو ہلا رہے تھے، اور اب کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک پارلیمنٹ کی ایک وہ کچھ منٹس تھے جو میرے ہاتھ میں تھے. دیکھیے، میں اس پہ اب کیا کہوں. عمران خان صاحب تو ہمیشہ اسی طرح کی بات کرتے رہے ہیں، دکھاتے کچھ رہے ہیں اور کرتے کچھ رہے ہیں. وعدے ان کے کچھ اور تھے اور عمل کچھ اور تھے ان کے. لیکن جو ان آل سیریسنس، سوال یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کیا کہتی ہے دوسری پارٹی کیا کہتی ہے. سوال یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ سائفر کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے.
साइफ़र का मसला ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मसला है, साइफ़र का मसला इंटरनेशनल या आपकी बैनुल अक़वामी जो आपके ताल्लुकात हैं उसका मसला है। साइफ़र का मसला जो है वो एक बहुत संगीन मसला है और इसके अंदर जो आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका में भी इसी तरह के मसाइल चल रहे हैं ट्रंप के ख़िलाफ़ और वो भी इस वक्त जेल में हैं। तो ये मसाइल जो हैं जब आप इस तरह के रेकलेस किस्म की बातें करेंगे तो फिर कानून अपनी हरकत में आता है। साइफर गुम हो गया सर, इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर साइफ़र गुम हो जाए तो ये बहुत खौफनाक किस्म का जुर्म है। ये सारा कुछ इमरान खान साहब को फेस करना पड़ेगा? जी हर एक को कानून फेस करना पड़ता है और जब ख़ास तौर पे ये बात आ गई कि साइफ़र गुम हो गया और उनकी कस्टडी से गुम हो गया और वो ले गए थे तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी बहुत भारी सज़ा है। सर एक आखिरी सवाल कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में स्ट्रेट बोलना शुरू हो गए हैं कि उस वक्त में हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई की गई। आप एक माहिर कानून हैं, आप कैसे देखते हैं इस मामले को, क्या इंतकाम लिया गया? देखिए इंतकामी कार्रवाई या पॉलिटिकल असैसिनेशन या ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का भी कत्लेआम हुआ। जी माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ ने हमें बड़ी खबर ये दी है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इंतकाम लिया है और ये ही आज की बड़ी खबर है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।